وقت گزر رہا تھا، 4 ہجری آ گئی۔ ایک المناک واقعہ سفر 4 ہجری میں پیش آیا۔ اکثر مورخین نے اس کو سریہ عاصم ابن ثابت کے عنوان سے ذکر کیا ہے، مگر سریہ عموماً فوجی مہم کو کہتے ہیں، جبکہ یہ ایک خاص تبلیغی مہم تھی، اس لیے ہم نے لفظ سریہ کے استعمال سے گریز کیا ہے۔ بنی حذیل، عدل اور کارا مشرکین کے 3 قبیلے تھے جن کی سازش اور غداری سے یہ سانحہ رونما ہوا۔ ان قبائل کے چند آدمی جانے دو عالم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ اسلام لا چکے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں، برائے مہربانی ہماری ساتھ چند افراد بھیج دیجیے تاکہ ہمیں قرآن پڑھا دیں اور دین سکھا دیں۔ جانے دو عالم نے 6 سابق الاسلام صحابہ کو جو تعلیمات اسلامیہ سے اچھی طرح باخبر تھے اس کام کے لیے منتخب فرمایا، یعنی زید، خبیب، مرسد، عبداللہ، خالد اور عاصم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت عاصم کو جانے دو عالم نے اس تبلیغی مہم کا امیر مقرر کیا تھا اور جو لوگ انہیں لینے آئے تھے ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ جب یہ لوگ قبائل بنی حذیل، عدل اور کارا میں پہنچے تو انہوں نے بدترین بدعہدی اور دھوکہ بازی کا مظاہرہ کیا اور مبلغین کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ محاصرہ کرنے والوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی۔ ظاہر ہے کہ اتنے افراد کا مقابلہ کرنا صرف 6 آدمیوں کے بس کی بات نہ تھی، مگر پھر بھی ان بہادروں نے ہمت نہ ہاری اور مقابلے پر ڈٹ گئے۔ جب محاصرہ کرنے والوں نے ان کو لڑنے پر آمادہ اور مرنے پر آمادہ دیکھا تو کہنے لگے اگر تم ہتھیار ڈال دے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ نے ان کے وعدے پر اعتبار کر لیا اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، مگر حضرت عاصم اور دوسرے 2 افراد نے شہادت کو ترجیح دی۔ حضرت عاصم نے کہا کہ میں کسی مشرک کے وعدے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ کہہ کر تیر چڑھایا اور چھوڑ دیا۔ ان کے پاس 7 تیر تھے اور وہ ایسے زبردست نشانہ باز تھے کہ ان کا ہر تیر ٹھیک اپنے ہدف پر لگتا تھا، چنانچہ 7 تیروں سے انہوں نے دشمن کے 7 اہم آدمی مار گرائے۔ تیر ختم ہو گئے تو نیزہ سنبھال لیا، وہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار نکالی اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک کہ شہید نہ ہو گئے۔ ان کے 2 ساتھی بھی شہادت پا گئے۔ چونکہ حضرت عاصم نے دشمن کے متعدد اہم آدمی مار ڈالے تھے، اس لیے انہیں یقین تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ لوگ میری لاش کی بے حرمتی اور مسئلہ کر کے اپنے جذبہ انتقام کو تسکین دیں گے، اس لیے انہوں نے شہادت سے چند لمحے پہلے دعا کی تھی کہ الہی میں نے اپنی جان پر کھیل کر تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اس لیے میرے بدن کو ان کے ناپاک ہاتھوں سے محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی لاش کی حفاظت کے لیے شہد کی مکھیاں بھیج دیں۔ جو شخص بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا مکھیاں اس پر حملہ آور ہو جاتی۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے کہا کہ رات تک انتظار کرتے ہیں، رات کو مکھیاں ہٹ جائیں گی تو سر کاٹ کر ساتھ لے جائیں گے اور مکہ میں فروخت کر دیں گے۔ حضرت عاصم نے احد کے دن 2 بھائیوں مصافے اور جلاس کو قتل کر دیا تھا، اس لیے ان کی ماں سلافہ نے منت مانی تھی کہ میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ حضرت عاصم کے قاتلوں کا خیال تھا کہ سلافہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے عاصم کا سر معقول قیمت پر خرید لے گی، اس لیے انہوں نے سر کاٹنے کی بار بار کوشش کی، مگر شہد کی مکھیوں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ رات کو ایک بارانی سیلاب لاش کو بہا کر لے گیا اور مشرکین کف افسوس ملتے رہ گئے۔ جن 3 آدمی نے ہتھیار ڈال دیے تھے، یعنی حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ، ان کی رویداد پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عاصم نے مشرکین کے وعدوں پر اعتبار نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا، کیونکہ حضرت عاصم اور ان کے 2 ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ کے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم لوگ ابھی سے بدعہدی کر رہے ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی، ان کو مارا پیٹا اور زمین پر گھسیٹا، مگر وہ کسی طرح بھی ان کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئے۔ آخر اسی جگہ شہید کر دیے گئے۔ اب صرف 2 قیدی رہ گئے تھے، حضرت خبیب اور حضرت زید۔ ان کو ظالموں نے مکہ میں لا کر 50 اونٹوں کے عوض بیچ دیا۔
حضرت زید کا خریدار امیہ کا بیٹا صفوان تھا. حضرت خبیب کو خریدنے والے حرس کے بیٹے تھے. حرس اور امیہ دونوں بدر میں مارے گئے تھے. اب ان کے بیٹے نہتے قیدیوں کو قتل کر کے آتش انتقام سرد کرنا چاہتے تھے. حضرت خبیب موہب کے گھر قید کیے گئے تھے. موہب اور ان کی اہلیہ معاویہ دونوں بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے ان کی زبانی حضرت خبیب کے چند ایمان افروز واقعات منظر عام پر آ گئے. معاویہ نے بیان کیا کہ قید کے دوران تہجد کے وقت خبیب ایسی پرسوز لے میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے کہ جہاں تک اس کی آواز پہنچتی تھی سامعین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. سبحان اللہ. اور خواتین پر انتہائی رقت طاری ہو جاتی تھی. ایک دن میں نے خبیب سے کہا اگر ضرورت ہو تو بتاؤ. اس نے کہا ضرورت تو کوئی نہیں، البتہ میری 3 خواہشیں ہیں، اگر پوری کر سکو تو. ایک تو یہ کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کا گوشت مجھے نہ کھلانا. دوسری یہ کہ پینے کے لیے مجھے صاف اور میٹھا پانی دینا. تیسری یہ کہ جب میرے قتل کا فیصلہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا. معاویہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان باتوں کا خیال رکھا کرتی تھی، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کو فلاں دن قتل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میں نے اس سے مطلع کر دیا، مگر اللہ کی قسم اس اطلاع سے اس کے چہرے پر ذرہ برابر پریشانی کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا. تاریخ قتل کا علم ہونے کے بعد حضرت خبیب نے سفر آخرت کی تیاری شروع کر دی. اسی سلسلے میں انہوں نے اس طرح طلب کیا تاکہ زیر ناف بال صاف کر سکے. موہب کے گھرانے کی ایک عورت نے اپنے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ اس طرح بھیج دیا. حضرت خبیب نے اس طرح لے لیا اور بچے کو پیار سے گود میں بٹھا لیا. اب حضرت خبیب کے ایک ہاتھ میں اس طرح تھا اور دوسرا ہاتھ بچے کے گرد حمائل تھا. بچے کی ماں نے یہ منظر دیکھا تو اس نے سمجھا کہ خبیب نے میرے بیٹے کو یرغمال بنا لیا ہے. اب خدا جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر بچے کو مار ہی ڈالے. یہ سوچ کر وہ بے قرار ہو گئی اور اس کے چہرے سے انتہائی پریشانی جھلکنے لگی. حضرت خبیب نے اس کو یوں بے تاب دیکھا تو اس کی پریشانی کا سبب سمجھ گئے اور اسے تسلی دیتے ہوئے گویا ہوئے کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اس معصوم کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا؟ نہیں واللہ نہیں، میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور اس قسم کی دھوکہ بازی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اپنی رہائی کا کیسا سنہری موقع گوا دیا حضرت خبیب نے. حالانکہ وہ بچے کو قتل کرنے کی دھمکی دے کر بآسانی رہائی حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے جان دینا گوارا کر لیا. لیکن بے قصور اور بے گناہ بچے کی خوشیاں چھیننا اور اسے پریشان و خوفزدہ کرنا گوارا نہ کیا. کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، مگر غلامان محمد اس فلسفے سے متفق نہیں تھے. وہ تو اس بات کے قائل تھے کہ جنگ ہو کہ محبت، ہر حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طوق گلے میں نمایاں نظر آنا چاہیے. اسی بے مثال کردار کے طفیل ان پر ایسے ایسے انعامات ہوتے تھے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے. چنانچہ معاویہ ہی کا بیان ہے کہ خبیب زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے باوجود اس کے پاس موٹے موٹے دانوں والے انگور کے خوشے پہنچ جاتے تھے جنہیں وہ مزے لے لے کر کھاتا رہتا تھا. حالانکہ اس موسم میں مکہ میں تو کجا پوری دنیا میں کہیں انگور نہیں ہوتے تھے. یہ اعزاز پہلی امتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کو بھی حاصل ہوا تھا. ان کے پاس بھی جب حضرت زکریا عبادت گاہ میں جاتے تھے تو انواع و اقسام کے پھل موجود پاتے تھے اور حیران ہو کر پوچھتے تھے انا لکی ھذا، یہ نعمتیں تمہارے پاس کہاں سے آ جاتی ہیں؟ بی بی مریم جواب دیتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں سے ہی آتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی ایسے انگوروں کے خوشے آ جاتے تھے. آخر قتل کا مقرر کردہ دن آ پہنچا. مکہ میں اعلان کیا گیا کہ جس کا بھی کوئی رشتہ دار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہو وہ اپنا اسلحہ لے کر آئے اور قیدیوں کے قتل میں حصہ لے. مکہ میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کا قریبی یا دور کا رشتہ دار بدر میں مارا نہ گیا ہو. اس لیے اس اعلان کو سنتے ہی اہل مکہ تلواریں، نیزے، بھالے اور برچیاں لیے اکٹھے ہو گئے اور پابند سلاسل قیدیوں کو تنعیم کی طرف لے چلے جہاں صلیب گاڑ کر مقتل سجایا جا چکا تھا.
قیدی مقتل میں پہنچا دیے گئے اور ان کو دار پر کھینچنے کی تیاریاں ہونے لگی۔ حضرت خبیب نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے تھوڑی سی مہلت دو تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے اجازت دے دی تو حضرت خبیب نے 2 رکعتیں ادا کی، پھر ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے دل تو مزید نماز پڑھنے کو چاہتا تھا، مگر اس خیال سے صرف 2 رکعت پر اکتفا کیا ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور وقت گزاری کے لیے طویل نمازیں شروع کر دی ہیں۔ اللہ اکبر! میں اور آپ ان سجدوں کی لذت کو کیا جان سکتے ہیں جو اس حال میں ادا کیے گئے کہ صلیب گڑی تھی اور 20 آدمی نیزے اور برچیاں لیے ان کے جسم کو چھیدنے کے لیے بے تاب تھے۔ یہ ایسا دہشتناک منظر تھا کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک صحابی حضرت سعید ابن عامر اکثر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اور کافی دیر تک بے سدھ پڑے رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم نے ان سے اس بیماری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ بیماری نہیں ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جب خبیب کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا تو اس وقت میں بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ اب جس وقت بھی مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ دار پر چڑھانے سے پہلے قیدیوں سے کہا گیا اگر تم اسلام چھوڑ دو تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا، مگر انہوں نے اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور کہا جب اسلام ہی نہ رہا تو پھر جان کو باقی رکھ کر کیا کریں گے۔ آخر حضرت خبیب کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور مختلف ہتھیاروں کی تیز اور نوکدار انیوں سے ان کا جسم چھیدا جانے لگا۔ کوئی اور ہوتا تو اس ہولناک ظلم و تشدد سے حواس کھو بیٹھتا، مگر سخت حیرت ہوتی ہے کہ اس پیکر استقامت نے اس حال میں ایک شاہکار نظم کہہ ڈالی، حالانکہ شعر کہنے کے لیے انتہائی یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق قوت برداشت کے اس بے مثال مظاہرے کی کوئی نظیر تاریخی عالم میں موجود نہیں ہے۔ چونکہ یہ نظم تاریخی حیثیت رکھتی ہے اس لیے ہم اسے رواں ترجمے کے ساتھ نظر ناظرین و سامعین کرتے ہیں۔ لَقَدْ جَمَعَ الْأَحْزَابُ حَوْلِي وَأَلَّبُوا لَقَدْ جَمَعَ الْأَحْزَابُ حَوْلِي وَأَلَّبُوا قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِي میرے گرد کئی گروہ جمع ہو گئے ہیں، وہ اپنے قبیلوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں اور بڑا مجمع اکٹھا کر لیا ہے۔ وَكُلُّهُمْ مُبْدِي الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَيَّ لِأَنِّي فِي وَسَاقٍ بِمَدِيعِي سب کے سب دشمنی ظاہر کر رہے ہیں اور اذیت رسانی کی کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ میں اس ہلاکت گاہ میں بندھا ہوا ہوں۔ وَقَدْ جَمَّعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِذْعٍ طَوِيلٍ مُمَنَّعٍ انہوں نے اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی جمع کر لیا ہے اور مجھے ایک لمبی اور اونچی لکڑی کے پاس لے آئے ہیں۔ وَقَدْ خَيَّرُونِي الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِي انہوں نے مجھے کفر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، حالانکہ اس سے تو موت بہتر ہے، اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں لیکن غم اور بے صبری کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ تو خوشی کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزَعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي میں دشمن کے سامنے نہ تو عاجزی کا مظاہرہ کروں گا نہ کوئی فریاد کروں گا کیونکہ میں اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہا ہوں۔ وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جُحْمُ نَارٍ مُلَفَّحِ مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ مرنا تو بہرحال ہے ہی، البتہ مجھے لپٹنے والی آگ کے شعلوں سے خوف آتا ہے۔ فَذُو الْعَرْشِ صَبَّرَنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي
فقد بدعوا لحمی وقد یاس مطمعی، عرش والے نے ہی مجھے ان کے برے ارادوں کے مقابلے میں صبر کی طاقت دی ہے، ورنہ انہوں نے تو میرا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور میرے اندر زندہ رہنے کی امید منقطع ہو گئی ہے۔ الی اللہ اشکر غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی، اپنی غریب الوطنی کا، اپنی تکلیف کا اور قتل کرتے وقت اذیت رسانی کا جو انہوں نے انتظام کیا ہے، اس کا شکوہ میں اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ فَلَسْتُ بَالِهِ نَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَدْجَعِي، جب میں اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے قتل کیا جا رہا ہوں تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ رائے خدا میں مرنے کے بعد میں کس پہلو پر گروں گا۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي، اور یہ سب کچھ میں اپنے معبود کے لیے برداشت کر رہا ہوں، اور اگر وہ چاہے تو کٹے ہوئے جسم کے ایک ایک عضو پر اپنی برکت نازل فرما دے۔ اس نظم کے ختم ہوتے ہوتے دم ندا قریب آ پہنچا۔ اس وقت بڑی حسرت سے بارگاہ الہی میں التجا کی، خداوند تو جانتا ہے کہ میرے پاس پیغام رسانی کا کوئی انتظام نہیں، اب تو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حال سے آگاہ کرنا اور ان کو میرا سلام پہنچانا۔ اس وقت جانب عالم مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک آپ نے فرمایا وعلیک السلام یا خبیب، پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا استشہد خبیب، خبیب کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت خبیب کے بعد بے گناہی کے دوسرے مجرم حضرت زید کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ ایک منہ پھٹنے کا اب تو بہت جی چاہتا ہوگا تمہارا کہ تم بچ جاتے اور تمہاری جگہ محمد کو سولی پر لٹکا دیا جاتا۔ حضرت زید نے جواب دیا اپنی جان کے عوض مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ رسول اللہ کے پاؤں میں کوئی کانٹا ہی چبھ جائے۔ ابو سفیان نے کہا جس طرح محمد کے ساتھی محمد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، واللہ میں نے ایسی شدید محبت کہیں نہیں دیکھی۔ آخر حضرت زید بھی اذیتیں دے دے کر شہید کر دیے گئے۔ ان کی زبان سے ادا ہونے والا آخری جملہ اللہ اکبر تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ چند اہل وفا کی شہادت سے یہاں تک کہ واقعات ابن ہشام جلد 2 صفحہ 167، 173 الآثار المحمدیہ جلد 2 صفحہ 82-99، تاریخ الخمیس جلد اول صفحہ 454 458، رحمت للعالمین جلد اول صفحہ 145 147، علاوازی اختصار کے ساتھ یہ واقعہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 585 اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ انہی دنوں ایسا ہی ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ان حالات سے آگاہ ہوا جائے کہ جب اہل نجد کا ایک رئیس ابو برہ جانب عالم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جانب عالم نے اس کو قرآن سنایا اور واضح و نصیحت کی۔ وہ اسلام تو نہ لایا، البتہ کہنے لگا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ بلا شبہ عمدہ اور مفید ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو ہمارے علاقے میں دعوت و تذکیر کے لیے بھیجیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ سب آپ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ جانب عالم نے فرمایا مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کا سردار عامر میرے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ابو برہ نے کہا فکر نہ کریں، میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ ابو برہ کی ضمانت پر جانب عالم نے اصحاب صفہ میں سے 70 قاریوں کو نجد کی طرف بھیج دیا۔ ان میں سے چند مہاجرین تھے اور زیادہ تر انصار۔ یہ ایسے نیک لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں یاد الہی اور خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ رات بھر تلاوت و عبادت میں مصروف رہتے اور دن بھر لکڑیاں اکٹھی کرتے رہتے۔ شام کو لکڑیاں فروخت کر دیتے اور رقم حاصل ہوتی اس میں سے کچھ اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتے اور باقی اپنے ہمدرس اصحاب صفہ میں بانٹ دیتے۔ عباد و زہاد کی یہ جماعت جب بیر معونہ کے قریب پہنچی تو اپنے ایک ساتھی حضرت حرام ابن ملحان کو
قاصد بنا کر سردار قبیلہ عامر ابن طفیل کے پاس بھیجا۔ حضرت حرام نے وہاں پہنچ کر بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں اور تمہیں اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں۔ اگرچہ قاصدوں کا قتل انتہائی گھٹیا کام سمجھا جاتا تھا، مگر عامر نے تمام اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے ایک آدمی کو حضرت حرام کے قتل کا اشارہ کر دیا۔ حضرت حرام اس سازش سے بے خبر توحید و رسالت کی دعوت دینے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک شخص نے آپ کے پہلو میں اتنے زور سے نیزہ مارا کہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام کو یقین ہو گیا کہ چند لمحوں بعد میں شہادت سے امکنار ہونے والا ہوں۔ اس سے ان کو اس قدر خوشی اور مسرت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہی خون سے غسل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بدن سے ابلتے ہوئے لہو کے چلو بھرتے اور اپنے چہرے اور سر پر ڈال کر نعرہ لگاتے، فزتو ورب الکعبہ، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد عامر نے ارد گرد کے قبائل اسیہ، رال اور زکوان وغیرہ کو اکٹھا کیا اور سب نے مل کر حضرت حرام کے دیگر ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ اہل ایمان نے مقدور بھر مقابلہ کیا، مگر حملہ اس قدر اچانک تھا کہ وہ سنبھل نہ سکے اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف 2 آدمی زندہ بچے، ایک نے لاشوں کی اوٹ میں چھپ کر جان بچائی اور دوسرے کو وہ لوگ گرفتار کر کے ساتھ لے گئے، مگر بعد میں عامر نے اس کو یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، میں اس کی نظر پوری کرنے کے لیے تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ کو اس قدر دکھ ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ سب جانتے ہیں کہ رحمت عالم نے طائف میں سنگباری کرنے والوں اور احد میں روئے انور کو زخمی کرنے والوں کے لیے کوئی بد دعا نہ کی، مگر ان مبلغین کو دھوکے سے قتل کرنے پر آپ اس قدر ازردہ ہوئے کہ 1 مہینے تک صبح کی نماز میں رکوع کے بعد ان قبائل کا نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں ضرر کرتے رہے۔ یہ سیرت حلبیہ جلد 3 صفحہ 188 193، ابن ہشام جلد 2 صفحہ 174 175 اور زرقانی جلد 2 صفحہ 88 سے 88 اور 94 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر آباد تھا۔ یہ لوگ سود پر روپیہ دیتے تھے اور ضرورت مندوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے، اس لیے بہت آسودہ حال تھے۔ انہوں نے بڑے مضبوط اور مستحکم قلعے بنا رکھے تھے اور انہیں ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ہمراہ 2 مقتولوں کی دیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے بنی نذیر کی آبادی میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے بظاہر آپ کا خیر مقدم کیا اور ایک مکان کے سائے میں آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا، لیکن در پردہ یہ سازش کی کہ ایک شخص چپکے سے بالا خانے پر چڑھے اور آپ پر بھاری پتھر گرا دے۔ ایک یہودی عمر بن جحاش اس ارادے سے بالا خانے پر چڑھا، مگر اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس گھنونی سازش سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ آپ اچانک اٹھے اور کوئی بات کیے بغیر ایک طرف چل دیے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے ابھی واپس آ جائیں گے، اس لیے صحابہ کرام وہیں بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے، مگر آپ مدینہ تشریف لے آئے اور واپس نہ گئے۔ جانب عالم کو بھاری پتھر سے کچلنے کی سازش بدترین بدعہدی اور انتہائی گھٹیا حرکت تھی، کیونکہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ معاہدہ نہ بھی کیا ہوتا تب بھی گھر میں آئے مہمان کو دھوکے سے قتل کرنا اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے، مگر یہودیوں کو اخلاق سے کیا سروکار۔ اس واضح بدعہدی کے بعد جانب عالم نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو یہودیوں کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم نے عمر ابن جحاش کو میرے قتل پر معمول کر کے بدعہدی کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے اب میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ اور جدھر جی چاہے چلے جاؤ۔ 10 دن کے بعد اگر تم میں سے کوئی یہاں نظر آیا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ پرجلال حکم سن کر یہودیوں کو چپ سی لگ گئی اور کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔
کہتے بھی کیا جبکہ بدعہدی کا آغاز خود انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد بنو نذیر نے کوچ کی تیاریاں شروع کر دی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا تو اس نے یہودیوں کو گھر بار چھوڑنے سے منع کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ تم محمد کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، اگر اس نے تم کو نکالنے کی کوشش کی تو میں 2000 جان بازوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا اور تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ محمد اور اس کے ساتھی ہمارے لاشوں سے گزر کر ہی تم تک پہنچ سکیں گے۔ ابن ابی کے کہنے سننے اور امداد کی یقین دہانی کرانے پر یہودیوں نے کوچ کا ارادہ ترک کر دیا اور جانے دو عالم کو جواب بھیج دیا کہ آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کر لیں، ہم اپنی زمینیں اور مکانات چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ اس جواب کے بعد جانے دو عالم نے اپنے جانثاروں کو جمع کیا اور لشکر ترتیب دیا، حضرت علی کو علمبردار بنایا اور بنو نذیر کی طرف چل پڑے۔ بنو نذیر قلعے بند ہو گئے اور محفوظ مورچوں سے تیر اندازی کرنے لگے۔ ایسی صورت میں محاصرہ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرے کا حکم دے دیا۔ آپ کے لیے بھی ایک خیمہ نصب کر دیا گیا جس میں آپ فروکش ہو گئے۔ یہودیوں میں ایک ایسا تیر انداز تھا جس کا پھینکا ہوا تیر بہت دور تک مار کرتا تھا، اس کا نام غزول تھا۔ وہ اپنے چند ساتھیوں کی میت میں خفیہ راستوں سے باہر نکلا اور بہت دور سے جانے دو عالم کے خیمے کا نشانہ لے کر تیر چلایا۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، مگر تیر خیمے میں پیوست ہو گیا، چنانچہ اس مقام کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے آپ کا خیمہ دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے غائب ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی نظر نہیں آ رہے، تمہارے ہی کسی کام سے گیا ہوگا۔ جانے دو عالم نے فرمایا، ابھی آ جائے گا۔ اسی وقت حضرت علی آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سر تھا جسے جانے دو عالم کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ غزول کا سر ہے جس نے آپ کے خیمے پر تیر پھینکنے کی جسارت کی تھی۔ یا رسول اللہ، یہ 10 آدمی تھے جو چھپ چھپ کر مسلمانوں پر تیر چلا رہے تھے، ان میں سے غزول کو تو میں نے مار ڈالا ہے، باقی 9 بھاگ گئے ہیں۔ جانے دو عالم نے اسی وقت چند صحابہ کو حضرت علی کے ہمراہ کیا اور ان کے تعاقب کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے جلدی غزول کے ساتھیوں کو جا لیا اور سب کو تہہ کر ڈالا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی نمایاں کامیابی تھی۔ اس کے بعد محاصرہ مزید سخت کر دیا گیا اور چند کھجوروں کو آگ لگا دی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کل 6 یا 7 کھجوریں جلائی گئی تھیں۔ ہو سکتا ہے کھجوروں کے اس جھنڈ کی آڑ میں یہودی مسلمانوں پر حملے کرتے ہوں جس طرح غزول نے کیا تھا۔ یہ محاصرہ کئی دن تک جاری رہا، مگر عبداللہ ابن ابی بنی نذیر کی مدد کے لیے حسب وعدہ نہ آیا۔ آخر یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جانے دو عالم کو پیغام بھیجا کہ اگر ہمیں جان کی امان دی جائے اور ماں سوائے اسلحے کے جتنا مال و دولت ہم ساتھ لے جا سکیں لے جانے کی اجازت دے دی جائے تو ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شرطیں اگرچہ سراسر لغو تھیں کیونکہ فریق مغلوب شرطیں پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، مگر جانے دو عالم نے اس وقت بھی رحمت للعالمین کا مظاہرہ کیا اور ان کی دونوں شرطیں بغیر کسی ترمیم کے منظور فرما لی۔ چنانچہ یہودیوں نے ماسوائے اسلحے کے تقریباً سب کچھ ساتھ لیا، حتیٰ کہ مکانوں کی کھڑکیاں، دروازے اور چھت کی لکڑیاں بھی اکھاڑ لیں اور اس طرح ساز و سامان کے ساتھ روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے انہوں نے روانگی کے وقت کسی قسم کا غم اور افسردگی ظاہر نہیں کی، بلکہ اس شان سے کچھ کیا کہ جشن کا گماں گزرتا تھا۔ یہودیوں کی عورتیں انتہائی قیمتی ریشمی لباسوں میں ملبوس، زیورات سے لدی پھدی اور بنی سنوری نمودار ہوئیں۔ مرد بھی مال و دولت کے انبار اونٹوں اور گھوڑوں پر لادے باہر نکلے اور یہ قافلہ اس ٹھاٹھ سے روانہ ہوا کہ ساتھ ساتھ ڈول اور دف بج رہے تھے اور خوشگلو کنیزوں کے نغموں سے فضائیں گونج رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ان کا چھوڑا ہوا اسلحہ اور آباد زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ جانے دو عالم نے انصار کو بلایا اور کہا کہ تم نے مشکل وقت میں جس طرح مہاجرین کی مدد کی تھی اور اپنی آدھی جائیدادیں مہاجرین بھائیوں کے حوالے کر دی تھی، وہ تمہارا بے مثال اثار تھا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زمینیں عطا کر دی ہیں، اب یا تو وہ زمینیں جو تم نے مہاجرین کو دی ہیں تمہیں واپس کر دی جائیں اور مہاجرین کو یہاں کی اراضی دے دی جائے، یا تمہاری عطا کردہ جائیدادیں مہاجرین کے پاس ہی رہیں اور یہاں کی زمینوں میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ شریک کر دیا جائے۔
یہ دونوں تجویزیں نہایت عادلانہ تھی، مگر اثار پیشہ اور فیاض انصار نے ایک تیسری تجویز پیش کر کے جان دو عالم کا دل مو لیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے جو زمینیں مہاجرین کو دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہیں اور یہاں کی جائیداد بھی انہی میں تقسیم کر دی جائے، ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔ جان دو عالم ان کے اس اثار و قربانی سے اس قدر خوش ہوئے کہ ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار پر رحم کر، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما۔ غزوہ بنی نذیر کی تفصیلات سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 94 102 اور سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 176 178 سے لی گئی ہیں۔